بسم الله الرحمن الرحيم. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس رضي الله عنه وعنهم وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. یہ باب ہے جمعہ کی طرف چل کے جانے کے بیان میں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے آواز دی جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف، نماز کی طرف، جمعہ کی طرف دوڑ کے آؤ، تیزی سے آؤ. اسی سلسلے میں ایک حدیث لائے ہیں. حضرت عبایہ بن رفاعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے چل کے جا رہا تھا کہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ ملے. اب میں جمعہ کی طرف چل رہا تھا، انہوں نے مجھے دیکھ کے یہ حدیث پڑھی. کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم راہ خداوندی میں گرد آلود ہو جائیں، غبار آلود ہو جائیں، جن قدموں پہ اللہ کے رستے میں چلنے کی وجہ سے دھول پڑ جائے، مٹی پڑ جائے، حرمہ اللہ علی النار، اس قدموں والوں پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے. یہ حدیث بنیادی طور پہ مجاہدین کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور عموماً محدثین اس کو کتاب الجہاد میں ذکر کرتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ اپنے عمومی معنی میں ہے کہ جو بھی اللہ کے رستے میں نکلا، چلا، اور اس چلنے کی وجہ سے اس کے قدموں پہ گرد پڑی، تو رب ذوالجلال اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. خواہ کوئی جمعہ کے لیے نکلا، خواہ کوئی قرآن سیکھنے کے لیے نکلا، سکھانے کے لیے نکلا، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلا، دشمن سے لڑنے کے لیے نکلا، دین کے جس شعبے کے لیے بھی ہمارے قدم اٹھیں یہ مبارک ہیں. اس پہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی کہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. لیکن اس کے برعکس ہر وہ قدم جو گناہ کی طرف اٹھے، گناہ کے کاموں کی طرف اٹھے، وہ قدم، وہ چلنا، وہ قدموں کا اٹھنا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. تو ہر قدم سوچ کے اٹھائیے. آپ کا ہر قدم یا جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. خدا پکڑ کے نہ جنت کی طرف لے کے جائے گا نہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا. اس نے مجھے اور آپ کو آزاد چھوڑا ہے. ہم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے ایک رستے کا تعین کرنا ہے، اور اپنے قدموں کو اٹھاتے وقت یہ سوچنا ہے کہ جس رستے پہ یہ قدم اٹھ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنے قدموں کو اکثر نیکی کے رستوں کی طرف اٹھاؤ. مسجد کی طرف چل کے آؤ، قرآن سیکھنے کے لیے، درس قرآن کی محفل میں شریک ہونے کے لیے، لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے، راہ خداوندی میں دشمنوں کافروں سے جہاد کرنے کے لیے ادھر ہمارے قدم اٹھنے چاہیے. اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ مباح کاموں کے لیے اٹھیں، اپنی تجارت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے. اور بدترین درجہ یہ ہے جس سے ہم نے بچنا ہے کہ ہمارا قدم کسی گناہ کے کام کی طرف اٹھے. تو اپنے قدم اٹھانے سے پہلے جائزہ لیجئے، سوچئے، انجام کی طرف غور و فکر کیجئے. انشاءاللہ تعالی گناہ